السلام علیکم ماما، ہم لوگ ابھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے پاکستانی کورٹس میں لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. آپ کیا سوچتی ہیں؟ دنیا میں اگر یہ سارے کیسز کے فیصلے ہو بھی جائیں تو بھی ضروری نہیں کہ یہاں پر انصاف ملے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا ہے. مالک یوم الدین وہ خود ہے، کیونکہ دنیا میں کسی کو پورا انصاف مل بھی نہیں سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا رہ ہی جائے گا کہ حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا. تو پھر انسان کیا کرے؟ ایسی صورت میں انسان اس بات پر یقین رکھے کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے اور مجھے اس کا اجر مل کر رہے گا. کیونکہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس میں ایک ذرے برابر بھی کسی کی نیکی ضائع نہیں جائے گی. جو بھی کسی نے محنت کی ہوگی اس کو اس کا پھل مل کر رہے گا. انسان تو کیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو اپنا سینگ مارتی ہے اور وہ بیچاری چونکہ اس کا سینگ ہے نہیں، کمزور ہے، اور وہ جواب میں بدلہ نہیں لے سکتی، تو قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. تو بندے کو صبر کرنا چاہیے. دنیا میں انصاف ملنا تو چاہیے، لیکن اگر نہ ملے تو پھر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ بہت جلد ہم سب اللہ کے پاس واپس پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کر کوئی بھی کسی پر زیادتی کرنے والا بچ نہ سکے گا. ایک ایک کو اس دوسرے کا حق دینا پڑے گا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ یعنی غریب، پور. تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اس شخص کے بارے میں پتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، درہم و دینار نہ ہوں، مال و دولت نہ ہو، تو وہ غریب ہے شخص. تو آپ نے فرمایا نہیں، اصل غریب اور مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. بہت کچھ ہوگا اس کے پاس، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ کچھ اور زیادتی کی ہوگی، اور سارے حق لینے والے حق لینے کو پہنچ جائیں گے. تو اب اس شخص کی نیکیاں ان سارے حقداروں کو دی جائیں گی اور وہ ان سب کو ملنا شروع ہو جائیں گی، حتیٰ کہ وہ سارے کے سارے اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے. پھر بھی ابھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی دنیا میں، اور وہ اپنا حق مانگیں گے. اب اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کو، وہاں مال و دولت ویسے ہی نہیں ہوگا اور کسی اور طرح بھی بدلہ نہیں چکایا جا سکتا سوائے اس کے کہ یہ اپنی نیکیاں دے، اور اب نیکیاں بھی کوئی نہیں. تو اب کیا کرے؟ اب ان لوگوں کے گناہ اس کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ان کی سزا بھی بھگتنا ہوگی. تو اس لیے دنیا میں انسان کو بہت سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کسی کے پاس اتھارٹی ہے یا پاور ہے یا اختیار ہے تو وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دے. اب یہاں اس قصے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اگرچہ ایک بہت ہی اچھے انسان تھے، بہت نیک تھے، بہت صبر و تحمل والے، بہت اخلاق والے، لیکن بار بار ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی، اور اس کے باوجود بھی وہ کوئی ذہنی مریض نہیں بنے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اس بات پر یقین تھا کہ اللہ کے پاس جا کر مجھے انصاف مل جائے گا. دیکھیں، یہ تو بات ثابت ہوگی کہ جو لوگ انصاف نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جو لوگ انصاف کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. دنیا میں جن قوموں کے اندر انصاف پایا جاتا ہے وہاں پر امن بھی ہے اور خوشحالی ہوتی ہے. ہر حقدار کو اس کا حق ملتا ہے، بڑوں کو، چھوٹوں کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو تھا وہ انصاف کے لیے آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. تو حقیقی انصاف اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کے ڈر سے انصاف کیا جائے، اور ایسے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے کہ جو عادل ہوں گے. یعنی ایسا امام جو عدل کرنے والا ہو وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے، اور اس کو بھی قیامت کے دن بہت زبردست آنر یا اس کو ایک مقام دیا جائے گا. اور اللہ سے جزا کی توقع رکھے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی. ماما، آج پروگرام اینڈ کرنے سے پہلے اگر آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں. میں تمہیں اسی بارے میں ایک نصیحت کرنا چاہوں گی کہ بہترین عدل کا پیمانہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں، تبھی انصاف ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں. یعنی جب بھی عام روزمرہ زندگی، ایک تو ہے نا کہ کسی عدالت کے پاس جا کے انصاف لے، اور ایک ہمارے اپنے اندر بھی عدالت ہے. تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں کچھ سوچنے سے پہلے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے سے پہلے
اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ لے، اور جو اپنے لیے پسند کرے وہی اس کے لیے پسند کرے، یہ سب سے بڑا انصاف ہوگا، اور جو ایسا کر سکے اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماما بہت شکریہ آپ کا اس پیاری نصیحت کا۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی رکھتے ہیں، پھر ملاقات کریں گے اور مزید بات کریں گے۔ تب تک آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔